پیر جی کے ساتھ کچھ ایسا زندگی کا گزرا، یہ دعا کے سلسلے میں وہ کبھی کبھی کہا کرتے تھے کہ فلاں آدمی صاحب دعا ہے. سمجھے آپ کو؟ فلاں آدمی جو ہے وہ صاحب دعا ہے. دعائیں تو ہم سب کرتے ہیں. تو وہ کہتے تھے بعض آدمیوں کے بارے میں کہ وہ آدمی دعا والا آدمی ہے، اس سے دعا لینی چاہیے. میں دعا والا آدمی تو نہیں ہوں اس اعتبار سے، لیکن ہمارے مہربان اور دوست ملک خلیل احمد صاحب چنوٹ کے وہ بڑے معروف آدمی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ سے دعا مانگنے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی بزرگ ہو یا کوئی ہو. اللہ سے مانگنا ہے تو مجھے یہ بڑا احساس ہے کہ یہ دعا کرنے والا کوئی ہوتا اور ہماری سب کی مرادیں پوری ہوتی. لیکن حضرت صاحبزادہ صاحب نے اعلان کر دیا ہے تو میں ملک خلیل صاحب کو اس قول کو سامنے رکھتے ہوئے ہم مل کر سب دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دنیا کی کامیابی نصیب فرمائے اور دنیا کو ہماری نصیب فرمائے. اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام آمین کہہ رہے تھے. وہ بھی نبی تھے، باپ بھی نبی تھا، بیٹا بھی نبی تھا. تو کہتے ہیں کہ ایک نیک آدمی کشتی پر سوار ہوا اور دریا پار کرنے لگا تو غالباً بھاگا بھاگا ایک آدمی آیا. اس نے کہا میں نے تو حضرت سے دعا لینی تھی. اب وہ تو کشتی پر سوار ہو کر آگے نکل گیا تو کشتی پکڑی اور اللہ سے کہا جلدی جلدی ان بزرگوں کے کشتی کے ساتھ لے چلو. جب کشتی قریب گئی تو چھینک لی، نیچ گئی. سمجھ لیا؟ اور پھر آخیا الحمدللہ. مسنون عمل یہی ہے کہ جب چھینک آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ. اور پھر اس کے بعد دوسرا سنیے، جو سننے والا ہے وہ کہے یرحمک اللہ. الحمدللہ چھینک لینے والا کہے اور جو سننے والا وہ کہے یرحمک اللہ. تو انہوں نے چھینک لی اور کہا الحمدللہ. تو بزرگوں نے وہ سننے کے بعد کہا یرحمک اللہ. اس کشتی والے سے کہا بس دعا ہوگی، واپس لے چلو. تو انہی دو تین باتوں کو سامنے رکھ کر حضرت کے کہنے پر دعا کے لیے ہم سب ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ میں الحمدللہ کہوں گا یوں کہو اور آپ یرحمک اللہ کہیں. الحمدللہ بھی دعا ہے اور یرحمک اللہ بھی دعا ہے. دعا کرنا بھی دعا ہے اور آمین کہنا بھی دعا ہے. اس اعتبار سے آپ سب مل کر آپ آمین کہیں گے تو وہ بھی دعا ہے اور میں ٹوٹے پھوٹے کچھ لفظ کہوں گا تو وہ بھی دعا ہے. اللہ کرے ہم سب کے اجتماعی یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول فرمائے. یہ گزارش کروں گا، ایک نام میرے ذہن سے محو ہو گیا، حضرت قاری عبدالرشید صاحب نور اللہ مرقدہ. وہ بھی بالاہتمام فیصل آباد گٹی سے یہاں پر تشریف لایا کرتے تھے. گزشتہ برس اس وقت دعا انہی سے کروائی گئی تھی اور آج وہ دعاؤں کے ضرورت مند اور محتاج ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے درجات بھی بلند فرمائے اور ان تمام مرحومین کو ہم اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. تمام بیماروں کی صحتیابی کے لیے دعا، تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کے لیے اور تمام مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کے لیے، تمام بے اولادوں کی اولاد کے لیے. ہم سب شریف ہو گئے، ہم سب اپنی اپنی دعائیں بھی اللہ تعالیٰ سے کریں. میں نے تو عرض کر دیا ہے کہ ہم سب مل کر دعا کریں گے. جیسے حضرت شاہ صاحب فرما رہے ہیں قاری عبدالرشید صاحب سے متعلق، تو بھائی وہی لوگ تھے دعا کرنے والے. تو ہم سب مل کر
اپنے لیے بھی، اپنے لیے دوستوں کے لیے بھی، اور تمام امت کے لیے دعا کریں گے۔ جو لفظ میں کہہ دوں اس کے مقابلے، اس کے علاوہ آپ کچھ کہہ لیں، ہماری اجتماعی یہ دعا اللہ کے ہاں فضل کا معاملہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔